یہ جو اب نیشنل سیکیورٹی پالیسی ریسنٹلی محیط یوسف صاحب نے بنائی ہے، پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مسائل جو آپ نے جن کا ذکر کیا وہ آپ جیسے بہت سے لوگ بارہا اٹھاتے رہے ہوں گے نا، تو اس پالیسی میں ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اور پھر اگر نہیں کیا گیا تو پھر اس پالیسی کا مقصد کیا ہوا؟ نہیں دیکھیں، یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی ہے، محیط یوسف صاحب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، بہت محنتی انسان ہیں، قابل انسان ہیں، محب وطن انسان ہیں۔ آپ ہی کے شو میں بڑی ڈیبیٹ بھی کرتے رہے اس پالیسی کے اوپر۔ مثلاً یہ جو ان سے متعلق جتنی غلط باتیں کہی گئی، امریکہ میں ان کے پاس بڑے اچھے چانسز تھے وہاں کے شہری بننے کے بھی، اور باقی وہ سب چیزیں چھوڑ کے وہ حب الوطنی میں اور پاکستان کی خدمت کے لیے یہاں پہ آئے۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ اچھے سے اچھا بندہ بھی اگر غلط سسٹم کا حصہ بن جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ درکان نمک رفت اور کان نمک شد والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک ایسے سیٹ اپ کا حصہ ہے کہ جس میں شہباز گل اور زلفی بخاری اور اعظم خان اور اس طرح کے لوگ ہیں، تو اس لیے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے جو ان سے توقع تھی۔ پھر دوسرا، یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی انہوں نے بنائی ہے، اپنی طرف سے انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی، لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ کو جو مینڈیٹ دیا جاتا ہے آپ اس مینڈیٹ کے اندر ہی پالیسی بنا سکتے ہیں۔ تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں اس کے پورے کنٹینٹس کو، تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے یہ نہ نیشنل ہے، نہ سیکیورٹی کو اس نے ایڈریس کیا ہے، اور نہ یہ پالیسی ہے۔ کس طرح؟ مثلا نیشنل کا مطلب یہ ہوگا نا کہ قومی سیکیورٹی پالیسی، تو وہ پالیسی ہوگی کہ جس میں اس قوم کے تمام طبقات کا انپٹ شامل ہو۔ اس میں اپوزیشن کا انپٹ، اپوزیشن قوم کا حصہ تو ہے نا، بالکل، پیپلز پارٹی قوم کا حصہ تو ہے، نون لیگ قوم کا حصہ تو ہے، بی این پی قوم کا حصہ تو ہے۔ وہ کہتے ہیں کنسلٹ کیا ہے انہوں نے سب سے، اپوزیشن سے نہیں کیا۔ وہ اس پالیسی کی تیاری کے بعد وہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی اس میں ان کو بلایا گیا، محیط یوسف نے اپنی طرف سے محنت کی، لیکن جس حکومت کا وزیر اعظم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے تو وہ ان کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کیوں آ جائے محیط یوسف کے پاس؟ تو انہوں نے اس کمیٹی میں بلایا تھا اور یہ ڈراپ دکھانے کے لیے اور ان کو شیئر کرنے کے لیے، لیکن وہ لوگ نہیں آئے، اور وہ کہتے تھے ہم کیوں آئیں، تمہارا پرائم منسٹر ہمارے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا، اس میں جس طریقے تو قومی تو تب ہوتی نا کہ اس پالیسی کو سب آفٹ کر دے۔ اس کو نون لیگ نے ریجیکٹ کیا، اس کو پیپلز پارٹی نے ریجیکٹ کیا، اس کو این پی نے ریجیکٹ کیا، اس کو مولانا نے ریجیکٹ کیا، تو میں کیسے اس کو قومی پالیسی کہوں؟ قومی تو یہاں پہ نہیں رہی۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے سیکیورٹی کا، تو سیکیورٹی میں یہ جو ہمارے کور ایشوز ہے، مثلاً یہ بلوچستان کا ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، مثلاً ہم ٹی ٹی پی کا جو دیکھ رہے ہیں، یہ تو وہ حکومت ہے کہ جو ابھی تک ٹی ایل پی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی نقاب کشائی بھی نہیں کر سکی۔ تو جو ریئل ٹرم میں سیکیورٹی کے مسائل ہے وہ اس میں ایڈریس نہیں کیے گئے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ پالیسی ہے ہی نہیں۔ پالیسی تو وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو ایک ڈائریکشن دے دے، ٹھیک؟ تو ڈائریکشن پاکستان میں سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کا، اس ایشو کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اگر اس کو ڈسکس کر کے اور اس کے لیے پوری ایک ڈائریکشن دی جاتی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ پالیسی ہے۔ اسی طرح ایک جنرلائز بات تو یہ کی گئی ہے کہ ہم جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم کیسے جائیں گے۔ اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں تو کوئی نیا رخ یا نئی اسٹریٹجی نہیں دی گئی ہے۔ پھر پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کے حوالے سے یا پالیسی کے فرنٹ پہ ہم نے جو دیکھا ہے، ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پالیسی بنانے والے کی اور عملاً پالیسی چلانے والے کی معافی چاہتا ہوں آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوتی۔ اور پھر جو سیکیورٹی کے مختلف ادارے ہیں یا لا انفورسنگ کے ادارے ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن، اس کے لیے بھی کوئی میکینزم اس میں پروپوز نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں صرف ایک سطحی اور نظریاتی باتیں ہیں، لیکن عملاً
اس کے لیے کوئی میکینزم نہیں ہے. پریکٹیکلٹی نہیں ہے اس میں. بالکل ٹھیک.